ہمارے ہاں ایک شخص کہتا تھا یار اب مسجد میں نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، لیکن اس میں نچلے درجے کے لوگ بہت آتے ہیں، موچی، ترکاڑ، کمار، شاخیل، میراسی، سب نماز پڑھتے ہیں مسلمان۔ تو ایک آدمی اس کو جواب دے رہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ سے توفیق سلب کی اور ان کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ۔ ایک شخص میں نے ایسا دیکھا جو اپنی بہت زیادہ دولت اور مالداری کی وجہ سے مسجد میں تو آ جاتا تھا، لیکن امام صاحب کو کہتا تھا میری طرف اشارہ کر کے کہ آپ کبھی کبھی ان کو آگے کرتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں بھی کوشش کرتا تھا کہ جب وہ موجود ہو تو میں نے کہا نہیں پڑھاتا ہوں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ خدا کا کرنا یہ تھا کہ اس شخص کی جائیداد سب کرک ہو گئی اور ایک جھگڑا کھڑا ہوا، پیٹرول پمپ بند، بینک اکاؤنٹ منجمد، جتنے بنگلے اور کوٹھیاں اور پلاٹس تھے سب کے سب منجمد ہو گئے۔ ہر طرح کوشش کی، نہیں چھڑا سکا۔ کوئی شخص اب ان کو سمجھا رہا ہے کہ آپ کے لیے تو بہت آسان ہے۔ اسلام آباد کے ایک شخص کا پتہ دے رہے کہ وہ جنرل ضیاء الحق کا خاص دوست ہے، اور وہ جمعے کی نماز میرا نام لیتے ہیں، ان کی اقتداء میں پڑھنے کے لیے اسلام آباد سے ہر جمعہ کراچی جاتے ہیں، مولانا کی تقریر سن کر جمعہ پڑھ کر پھر شام کو واپس آتے ہیں۔ اگر وہ ان کو کہے تو ایک لمحہ بھی نہیں لگائے۔ اب وہ شخص بہت پریشان، کہتے اچھا۔ کافی دن گزرنے کے بعد جب پریشانی بڑھ گئی تو مجھے ایک خط لکھا کہ میں وہ بدبخت زمانہ ہوں جو بوجھ اپنے جہل اور حماقت کے علماء سے بغض رکھتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ سے بھی میری رنجیدگی رہتی تھی۔ اب مجھ پر ایک تکلیف آئی ہے، شاید اللہ رب العالمین نے آپ کے آداب اور عظمت مجھے منوانی تھی۔ آپ مہربانی کر کے فلاں آدمی کے نام مجھے خط دے دیں۔ میں نے کہا ہمارا کام تو کسی سے بدلہ لینا نہیں ہے، ہم انتقام کے لیے نہیں ہے۔ اگلے دن میں نے دیکھا جمعے میں پہلی صف میں وہ شخص بیٹھے اور جمعے آتے تھے۔ نماز کے بعد میں نے اپنے کسی ساتھی کو کہا کہ ان کو کہے مل کے جائے۔ دفتر آئے، میں نے وہ اس کا آیا ہوا خط دکھایا، کہنے لگے کیا کروں؟ میں نے کہا کہہ دو جنرل ضیاء کو، کہا آج رات کو کہہ دیتا، ابھی جاتے ہی اس کے ساتھ کھانا ہے۔ اگلے دن اس کے تمام جائیداد سب کھل گئے، ساری رکاوٹ اور جس کے در کرکی پن تھی وہ سب نکال دی گئی۔ بعض لوگ یہ برداشت نہیں کرتے کہ اللہ نے آپ کو خیر اور دین سے مالا مال کیا ہے، لیکن آپ کبھی بدلہ نہیں لیں گے، اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ان کو کیوں نبی بنایا اور ان کو کیوں وحی آئی، تو کیا حضرت نے کبھی اس کا بدلہ لیا ہے؟ بدلہ لینے سے مقام کم ہو جائے گا، اور بالکل کچھ نہ کہنے سے اللہ آپ کی طرف سے دفاع کرے گا اور آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ مبتدئین کہتے ہیں کہ رسول کے لیے بشر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے تو استعمال کیا ہے، لیکن یہ رسول کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں بول سکتے۔ گویا وہ اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن میں مبہم
اور موہوم لفظ موجود ہے. اس آیت سے ان کا رد ہو رہا ہے کہ قرآن کریم میں ایسا لفظ نہیں ہے. اگر بشر کا کوئی ایک معنی دور جا کر بھی نبوت کے آداب اور معازم کے خلاف نکل سکتا تو اللہ فرماتے کہ اے ایمان والو خبردار کہ تم نے میرے رسول کو نبی کہا، میرے رسول کو بشر کہا، میرے نبی کو بشر کہا، بلکہ نور کا استعمال نہیں ہوا، بشر کا تو 45 جگہ استعمال ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، مت کہو رائنا کا لفظ. پیپل پارٹی سوشلزم کی جو تشریح کرتی تھی علماء اس کے برخلاف کرتے تھے، لیکن اہل حق نے آخر کار فیصلہ کیا کہ ہمارے مجمع میں اس کا ذکر نہیں ہوگا. لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو ایسے الفاظ مت کہو جس سے بے ادبی پیدا ہوتی ہے. وقولوا انظرنا، اور کہو کہ ہمیں دیکھو، ہم بات نہیں سمجھے. واسمعوا، سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب ہوگا دردناک. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے ہیں کفار اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، نہ مشرک لوگ، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اتارا جائے تم پر بہتری یعنی وحی، من خیر من وحی. تمام خیر اور حسنات کی بنیاد وہی ہے. تمہارے رسول پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے، تمہارے ہاں جس وحی کا نزول ہو رہا ہے، اہل کتاب اور مشرکین برداشت نہیں کرتے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص فرماتے ہیں اپنی رحمت سے جس کو چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں. حق یہ ہے کہ اللہ نے 2 فرشتے بابل شہر میں اتارے تھے، ہاروت و ماروت. وما يعلمان من احد، نہیں سکھاتے تھے کسی کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ کہہ دیتے انما نحن فتنۃ، بے شک ہم تو امتحان کے طور پر آئے. فلا تکفر، بس تم کفر مت کرو. اس سے پتہ چلتا کہ بعض علوم سیکھنا کفر ہے، جیسے سحر اور جادو کا سیکھنا کفر ہے. جیسے ہر مذہب کا مطالعہ انجام کار کفر ہے. جیسے ہر مذہب کے لوگوں سے مل بیٹھنا غیر سنجیدہ اور غیر مشاق آدمی کے لیے سلب ایمان کا باعث ہے. حدیث شریف میں اس کی مثال آئی. آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص آگ کی بھٹی کے قریب بیٹھے، کچھ نہ ہو تو تپش تو پائے گا ورنہ کپڑے جل جائیں گے، اور اگر خوشبو کے عطار کے قریب بیٹھ جائے تو خوشبو نہ بھی لگائے تب بھی جسم و کپڑے مہکیں گے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، لوگ سیکھنے لگے ہاروت ماروت سے، ما یفرقون بہ، وہ کہ جدا کر سکتے تھے اس کے ذریعے، بین المرء و زوجی، میاں و بیوی کے درمیان. دنیا کے اندر کام 2 قسم کے ہیں، یا تالیف ہے 2 ناراض جوڑنا، اور یا تفریق ہے 2 جڑے ہوئے کو توڑنا. دنیا کے تمام معاملات 2 پہ تقسیم ہیں، یا تالیف کے ہیں یا تفریق کے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام تالیف القلوب کے لیے آتے ہیں، جو کہ ایمان کے مقصد لے کے آتے ہیں، اور سحر ان کے مقابلے میں ہے. لہذا سحر کا اساس اور بنیاد وہ تفریق بین المرء و زوجی ہے. دنیا کے جتنے رشتے اور تعلقات ہیں ان میں اہم مہم رشتہ میاں بیوی کا ہے. نکاح ہوتا ہے
اولاد پیدا ہوتی ہے، اس سے نسل چلتی ہے، میاں اور بیوی، لڑکا ایک قبیلے کا ہے، لڑکی دوسرے خاندان کی، تب جب یہ دونوں ناراض ہو جائیں گے تو دو برادریوں میں کشیدگی ہو جائے گی. دو برادریوں کے جتنے لوگ ہوں گے وہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے، تو مسلمانوں میں شکر رنجی شروع ہو جائے گی، کشمکش پیدا ہو جائے گی. تو نبی جس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ لوگ خوش و خرم رہے اور اللہ رب العالمین کے احکام پر فدا رہے، بوجہ تفریق بینہم کہ وہ متاثر ہو جائے گا. جس طرح جادو کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق ہوتی ہے، اس طرح دو بھائیوں میں تفریق ہوتی، بہنوں میں تفریق ہوتی، دوستوں میں تفریق ہوتی، استاد اور شاگرد میں تفریق ہو سکتی. سحر کے ذریعے ایک آدمی کو برے اعمال میں ڈال دیا، سحر کے ذریعے ایک آدمی کی زبان پر شیطان بول رہا، وہ ساتھ بیٹھا رہتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، لیکن زبان اس کی شیطان کی. یہ دور کرنے کا لائق ہے. اس کو اپنی مجلس و صحبت میں رکھنا کبک لی. تو اس سے پتہ چلا کہ تفریق کی جتنی وجوہات ہے وہ سحر سے پیدا ہو سکتی، جیسے کہ الفت بین المسلمین کے جتنے اسباب ہیں وہ نبوت کے آداب سے پیدا ہوگا. نام مسلم سے آپ محبت کرتے ہیں، ملتا ہے تو سلام کرتے ہیں، بھٹکتا ہے تو راستہ بتاتا ہے، ہو سکے تو کھانا کھلاتے ہیں. یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، یہ ان کی تعلیم کی برکات ہے.